یا رسول اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی میں آپ کو وہ مسجد دکھانے جا رہا ہوں جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جس کا نام ہے مسجد قباء، اور جس کو دوسرے الفاظ میں مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسی محلے میں قباء میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ، بعض روایتوں کے مطابق 7 دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا، اور یہاں کے لوگوں نے ایک روایت کے مطابق سرکار علیہ صلاۃ و تسلیم سے گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک مسجد بنا دیں۔ تو سرکار علیہ صلاۃ و تسلیم نے جو پہلی مسجد یہاں پر تاریخ اسلام کی تعمیر فرمائی، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ اتنی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ مسجد قباء۔ آپ دیکھیں صبح کا وقت ہے اور سورج اس وقت طلوع ہو چکا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی، اور اس سورج کی شعائیں مسجد قباء پر پڑی ہوئی ہیں، اور کتنی نورانی کرنیں یہاں پر آپ کو نظر آتی ہیں۔ مدینے کی صبح بھی کتنی پیاری ہے اور مدینے کی شام بھی کتنی حسین ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم اپنے گھر پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم مسجد قباء کے قریب چلتے ہیں، اور وہاں مزید کچھ باتیں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں مسجد قباء کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ وہ ہے بیر اریس یا بیر اریس، اور یا جس کو بیر خاتم بھی کہتے ہیں، اور جس کا پانی ابلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی کنویں کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی گر گئی تھی اور پھر فتنوں کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے قریب میں بالکل دیکھیں گے آپ تو یہ مسجد قباء ہے، اور یہاں سے مسجد قباء کے اندر جانے کا راستہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ راستہ اس طرف سے بھی ہے اور یہ راستہ اس طرف سے بھی ہے، ہم کسی بھی راستے سے دونوں طرف سے داخل ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے الگ حصہ بنا ہوا ہے اور مردوں کے لیے الگ حصہ بنا ہوا ہے۔ اب ہم دھیرے دھیرے مسجد قباء کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ مسجد جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نازل فرمائی اس مسجد کی فضیلت میں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی۔ میں مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں۔ یہ مسجد اس قابل ہے یا اس کے لائق ہے، زیادہ حقدار ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس میں کھڑے ہوں، کیونکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم نے یہ آخری حصہ جو ہے واللہ یحب المطہرین فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو اللہ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آخر تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری فضیلت میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی ایسا خاص عمل تو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ہم اتنا کرتے ہیں کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں اور صفائی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ آپ دیکھیں پاکی اللہ کو کتنی پسند ہے، جب ظاہری پاکی پر یہ، تو پھر باطنی پاکی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ میسر فرمائے تو اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے ہم مسجد میں اب داخل ہونے والے ہیں، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہاں پر اس دروازے پر حدیث شریف لکھی ہوئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ۔ میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا اور پھر مسجد قباء آیا، چاہے پیدل آیا چاہے وہ سواری پر آیا، پھر یہاں پر نماز پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھ لی یا جتنی پڑھ سکتا تھا پڑھ لی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو اس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ صلاۃ و تسلیم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنا ہو تو میقات پر جا کر احرام باندھو، پابندیاں برداشت کرو، طواف کرو، مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، سعی کرو، حلق کرو، اور اس کے بعد غسل کرو، تب جا کر کے عمرہ 3-4 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے۔ اور یہاں آؤ 2 رکعت پڑھو اور عمرے کا ثواب۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مقام ہے
اور کتنی پیاری جگہ ہے، اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آئیے مسجد قباء میں چلتے ہیں اور 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد باقی باتیں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ اس وقت ہم مسجد قباء میں کھڑے ہیں اور مسجد قباء کا نظارہ دیکھیے، لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر کوئی نماز پڑھنے والا اہل ایمان جتنے بھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں جس آیت کا ذکر کر رہا تھا قرآن پاک کی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ آیت دیکھیے محراب کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور آپ کو وہ نظر آئے گی۔ اس کے نیچے وہ حدیث شریف بھی ہے جو ہم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی تھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کأنہ کأجر عمرہ۔ جس نے اپنے گھر سے وضو کر کے جو اپنے گھر سے نکلا اور مسجد قباء آیا، پھر یہاں آ کے 2 رکعت پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے۔ ایک اور روایت میں نے پڑھا اس مسجد کی فضیلت میں کہ 4 مسجدیں ہیں جس میں نماز پڑھنے والا بخشا جائے گا: مسجد حرام، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصیٰ اور مسجد قباء۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 مسجدیں تو ہمیں آسانی سے عطا فرمائی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ بھی ہمیں عطا فرمائے، ایسے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے اور مزید کچھ باتیں انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد سنیں گے۔ آئیے مسجد کے باہر چلتے ہیں اور باہر کا نظارہ بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسجد قباء سے ابھی باہر نکلے ہیں اور اس کے ایک جانب کی ایک دیوار کے پاس ایک دروازے کے سامنے بیٹھ کر کے میں کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی فضیلت بیان فرمائی اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا کہ یہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، کیونکہ یہ اس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ پھر وہ کون سی مسجد ہے جس سے منع فرمایا گیا؟ تو میں سورہ توبہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ منافقین نے ایک مسجد یہاں پر بنائی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ مسجد یہاں اس لیے بنائی ہے کہ اس میں ضعیف اور کمزور اور بوڑھے لوگ آ کر کے نماز پڑھیں گے، مسجد قباء تک جانے کی ان کی طاقت نہیں ہے۔ یہ مسجد انہوں نے ایک شخص کے کہنے پہ بنائی تھی جس کا نام ابو عامر تھا، اور لوگوں نے بعد میں اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا تھا۔ وہ دراصل حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کافی دشمنی کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا دین آپ لے کر کے آئے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو دین حنیف پر ہوں، خالص دین لایا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، دین حنیف پر تو میں ہوں اور آپ نے اس میں کچھ ملا دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں حق لے کر کے آیا ہوں اور یہ دین سچا ہے۔ تو اس نے گستاخانہ انداز میں یہ کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ تنہائی میں مسافری کے عالم میں مارا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اب آمین تو میرے آقا نے فرما دیا، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان حق ترجمان تو آپ جانتے ہیں،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ابو عامر، جس کو ابو عامر فاسق کہتے تھے، یہ بعد میں شام کی طرف بھاگا اور پھر اس نے وہاں سے یہاں جو اس کے ساتھی تھے ان لوگوں سے کہا کہ تم میرے لیے ایک مسجد بناؤ، پھر میں روم کے بادشاہ کے پاس سے جا کر وہاں سے فوج لے کر کے آؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑوں گا۔ اس کا کام ہی یہی تھا کہ اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک وہ یہی کرتا رہا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ لڑائیاں کرتا رہا۔ پھر اس نے جب یہ اپنے ساتھیوں کو خبر بھیجی کہ میرے لیے ایک مسجد بنا، میں فوج لے کر کے آ رہا ہوں، تو اس کے ساتھیوں نے مسجد بنائی۔ اور جیسے جھوٹے تو ہیں، یہ منافق تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہوتا، صرف زبان سے بات کرتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا دیجئے تو برکت ہو جائے گی، بعد میں ہم یہاں پر نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک کے غزوے کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت میں تمہاری مسجد میں نہیں آؤں گا، بعد میں واپسی کے پاس اگر اللہ نے چاہا تو دیکھا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے اور تبوک سے واپس آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جو میں نے آپ کو اندر مسجد کے اندر جو لکھی ہوئی وہ بتائیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا جو منافقوں کی مسجد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس مسجد کی بنیاد رسول اللہ کی دشمنی پر رکھی جائے اس میں مومنوں کو کبھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا، منافقوں کی مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ تو پھر کہاں کھڑے ہونا؟ تو پھر وہ آیت جو ہم نے اندر دیکھی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ ہمیں جسمانی طور پر بھی ستھرا بنائے اور روحانی طور پر بھی ستھرا بنائے، ہمارے دل کو محبت رسول کا مدینہ بنائے، اور وہ مسجدیں ہمیں عطا فرمائے جو ایمان والوں کی ہیں، جو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ہیں۔ میری زبان پر کچھ نعت پاک کے اشعار آتے ہیں۔ قبا جا رہا ہوں، احد جا رہا ہوں، میں اپنے مقدر پہ اترا رہا ہوں، مقدر کہ اب اور کیا ہوگی رفعت، مقدر کہ اب اور کیا ہوگی رفعت، یہ رفعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینہ 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 مدینہ